توشاخانہ تحائف کا 2002 سے اب تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا۔ پرویز مشرف، شوکت عزیز، یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان سمیت دیگر کے نام شامل۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف علوی کے تحائف بھی فہرست میں شامل۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 کروڑ 9 لاکھ روپے کی قیمتی تحائف موصول ہوئے، جن میں 8 کروڑ 50 لاکھ کی گھڑی تھی۔ کف لنکس کی قیمت 56 لاکھ 70 ہزار، جبکہ ایک پین جس کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی۔ ان تحائف کو 2 کروڑ 1 لاکھ 78 ہزار روپے جمع کروا کے حاصل کیا گیا۔ 2016 میں نواز شریف نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کے تحائف معمولی قیمت ادا کر کے حاصل کیے۔ نواز شریف نے توشاخانہ سے 42 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑی چند لاکھ روپے ادا کر کے رکھ لی۔ انتہائی قیمتی گھڑی، کپ لنکس، گلاس کا سیٹ اور قالین بھی حاصل کیا۔ نواز شریف کی اہلیہ کو ملنے والے 5.5 کروڑ روپے مالیت کے بریسلیٹ، ہار، ایئر رنگز محض 1 کروڑ 8 لاکھ 63 ہزار روپے ادا کر کے حاصل کیے گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 10 کروڑ 78 لاکھ روپے مالیت کی 2 لگژری گاڑیاں صرف 1 کروڑ 17 لاکھ 72 ہزار روپے میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 کروڑ 73 لاکھ 39 ہزار روپے کی BMW گاڑی 40 لاکھ 99 ہزار روپے دے کر حاصل کی۔ توشاخانہ تفصیلات کے بعد عمران خان کے خلاف کچھ نہیں رہ گیا۔ عمران خان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے حق میں ثابت ہو سکتی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں، ورکر کی حیثیت سے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب تک پی ٹی آئی کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جو دن رات بیٹھ کر عمران خان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور کہتے تھے جی عمران خان نے گھڑی لے لی توشاخانہ سے، کو بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ اب پتا چلا ہے کہ وہ بھی جناب کسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، وہ بھی توشاخانہ سے گھڑیاں جو ہے وہ گھر لے گئے ہیں۔ یہ جو توشاخانہ کو شوشاخانہ بنا کے عمران خان کے اوپر اعتبار چلائے گئے، یہ جو کرمنل کیس چلایا جا رہا ہے، اب چلائیں نواز شریف کے اوپر کیس، اب چلائیں آصف علی زرداری کے اوپر کیس۔ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات درج ہو رہی ہیں۔ ایک ایف آئی آر کی 2 جگہوں پر اندراج نہیں ہو سکتا۔ آصف علی زرداری 2 BMW گاڑیاں ہضم کر گئے۔ احسن اقبال گھڑیاں، خواجہ آصف بیڈ شیٹس لے گئے۔ ضلع شاہ پر تشدد ہوا جو سب کے سامنے ہے۔ قربان اسٹیڈیم کے قریب ضلع شاہ کی لاش ملتی ہے مگر فوٹیج نہیں۔ یہ بات جو ہے یہ عدالتوں کے اپنے آرڈرز کی ہے۔ اب یہ عدالتیں اپنے آرڈرز خود امپلیمنٹ کرائیں، کیونکہ اگر ایک شخص اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے اور وہ جس طریقے سے توشاخانہ سے چیزیں چوری کرتا ہے، اپنے پروٹوکول آفیسر سے سعودی عرب میں چیزیں زبردستی حاصل کر لیتا ہے، ان چیزوں کو پرائیویٹ جہاز کے ذریعے دبئی بھجوا دیتا ہے اور دبئی میں وہ چیزیں فروخت کر دیتا ہے، توشاخانہ کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیبنٹ ڈویژن پہ دباؤ ڈال کے اپنی چوری کو چھپاتا ہے۔ عمران خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں عمران خان کو عدم پیشی کی عادت ہو چکی، عدالتوں کو چاہیے اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر عمران خان کا دامن صاف ہے تو پیش کیوں نہیں ہوتے؟ عمران خان نے توشاخانہ تحائف دبئی میں فروخت کیے۔ تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف کے حماد اظہر نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے ذریعے ریلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی استدعا کی گئی۔ مریم نواز کو جلسے جلوسوں کی اجازت دے کر تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ عدالت نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے، استدعا۔ منی لانڈرنگ کیس کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ سلمان شہباز دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس ایف آئی اے کو واپس کرنے کی درخواست خارج۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلا کو بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ ناظم جوکھیو قتل کیس میں دیت کی رقم دینے سے متعلق رکن سندھ اسمبلی جامع کو نااہل قرار دینے کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور جام اویس کو نوٹس جاری کر دیے۔
आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब। हंगामा आराई और हमले का मुकदमा पीटीआई रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अरसलान ताज का कहना है कि गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, किसी की तस्कीन पूरी हो गई हो तो देख ले मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, अब घबराना आपको होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कपास के काश्तकारों के लिए बड़ा फैसला। कपास की रवां साल कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर करने की मिली मंजूरी। वजीर आजम का कहना था कपास की सपोर्ट प्राइस इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूर करवाने के लिए पेश की जाए। सूबाई हुकूमतें किसानों को कपास की मुकर्रर करदा कीमत की फराहमी यकीनी बनाए। खुशहाली जो है, खुशहाली लोगों की खुशहाली वो आती सिर्फ प्रोडक्टिविटी से, बस और किसी चीज से नहीं आती। जो मर्जी मंत्र आप इस्तेमाल करके देख, सिवा प्रोडक्टिविटी के कोई दुनिया का मंत्रा नहीं है जो आप लोकलाइजेशन की तरफ लेकर जाएगा, कोई भी नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी सिर्फ इनोवेशन से आती, ह्यूमन इंजेन्युइटी से आती, बस और किसी चीज से नहीं आती। माजी की मुआशी पॉलिसी से महंगाई में इजाफा हुआ। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करना होगी। मुल्क किसी भी शोबे में तरक्की के लिए मकामी सतह पर पैदावार जरूरी है। गाड़ियों की सनत को 50 साल से तहफ्फुज दिया हुआ है। हरे नोट की कुछ रोज आराम के बाद फिर ऊंची परवाज। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही लंबी जस लगा दी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 23 पैसे इजाफे ने रुपए की कदर पर कारी जरब लगा दी। वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मुल्क में सैलाब से मुतासरा इलाकों की असर नौ तामीर शुरू करने की तजवीज दे दी। पाकिस्तान में मौसमी तब्दीलियों के बायस तबाहकुन बारिशें और सैलाब आए, जिससे $16 बिलियन का नुकसान हुआ। सैलाब के बाद अब हीट वेव्स जैसे खतरात भी हो सकते हैं। ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो देकर उसे बहाल किया जाए।